رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فراغ الى آلهتهم، پس وہ چلے گئے ان کے معبودوں کی طرف. فقال، پس فرمایا، الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ لا تنطقون، تم بولتے بھی نہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پس وہ ٹوٹ پڑے ان پر دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، پس وہ لوگ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے. قَالَ أَتَعْبُدُونَ، تو حضرت ابراہیم نے ان سے فرمایا، کیا تم عبادت کرتے ہو؟ مَا تَنْحِتُونَ، ان کی جنہیں تم خود تراشتے ہو. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا. وَمَا تَعْمَلُونَ، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. قَالَ ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا، کہنے لگے بناؤ اس کے لیے ایک بڑی عمارت. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پس ڈال دو اس کو دہتی ہوئی آگ میں. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، پس انہوں نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں برا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پس ہم نے ان کو ہی ذلیل کر دیا. وَقَالَ، اور جناب ابراہیم نے فرمایا، إِنِّي ذَاهِبٌ، بے شک میں جانے والا ہوں، إِلَىٰ رَبِّي، اپنے پروردگار کی طرف. سَيَهْدِينِ، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. رب هب لي من الصالحین، اے میرے رب عطا کر مجھے نیک اولاد میں سے. فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے انہیں خوشخبری دی بردبار لڑکے کی. فلما بلغ معه السعی، پس جب پہنچ گیا وہ لڑکا ان کے ساتھ تب و دو کی حالت کو. قال یا بنی، تو کہنے لگے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں. انی اذبحک، کہ بے شک میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، پس دیکھ تیری کیا رائے ہے. قال، جناب اسماعیل فرمانے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی، ان قریب آپ پائیں گے مجھے. انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے رسالت کا بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تسلی کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کا تذکرہ فرمایا. اس رکوع کی ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود تھا. اس کے بعد اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بھی ذکر کیا اور ان کا بالخصوص دعوت کا انداز اور ان کا کردار اللہ پاک نے اس رکوع میں بیان فرمایا. کل کی آیات میں بھی آپ سماعت کر چکے ہیں. جناب ابراہیم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے عقیدہ کے لوگوں میں سے تھے اور اللہ کے سامنے وہ قلب سلیم لے کر آئے، یعنی ان کے عقیدہ میں، عمل میں، اخلاق میں کہیں بھی کمزوری نہ تھی. اور انہوں نے اپنی دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے کی، اپنے باپ کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی.
اور انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ کیا تم ان کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہو بیٹھے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے تم بناتے ہو، گڑے ہوئے معبودوں کو تم پوجنے لگے، جبکہ رب العالمین جس نے ساری کائنات کو وجود دیا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ پاک نے قوم کے میلے پر جانے کے واقعہ کو بھی اختصار سے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے پاس وہ آئے اور آ کر انہوں نے جناب ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تو جناب ابراہیم نے فرمایا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ایک لمحے کے لیے ستاروں میں، اور پھر فرمایا مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت ٹھیک ہے، میں بیمار ہونے کو۔ قوم سمجھے کہ شاید یہ ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں، تو قوم نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور چلے گئے، اصرار نہیں کیا، جبکہ حضرت ابراہیم کے من میں کوئی اور بات تھی جس کا اللہ پاک نے آج کی آیات میں ذکر فرمایا۔ فراغ الی آلہتہم، جناب ابراہیم داخل ہوئے، چلے گئے ان کے معبودوں کی طرف۔ یہ معبود انہوں نے ایک چار دیواری کے اندر، ایک محل کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور وہاں جا کر یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم موقع پا کر جب ساری قوم میلے پر چلی گئی تو یہ اس معبود خانے کے اندر چلے گئے۔ فقال، جب اندر جا کر انہوں نے دیکھا، آج ہمارے یہاں بھی اللہ معاف فرمائے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ابھی تک وہ قوم نمرود کے جو حالات تھے، جو ان کے نظریات تھے، وہ آج میرے اور آپ کے اندر بھی، ہماری قوم کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب اندر گئے تو دیکھا کہ جو معبودان باطلہ جو مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، ان مورتیوں کے اندر کے سامنے کہیں دودھ کا پیالہ پڑا ہوا ہے، کہیں کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے۔ آج ہم بھی کرتے ہیں، زیارتوں پر جا کر رکھ دیتے ہیں، دودھ بھی رکھتے ہیں، اور بھی جو چادریں بھی چڑھا دیتے ہیں۔ اپنے پڑوس میں یتیم بچی کی شادی کے اوپر اس کے سر پر چادر رکھنے کو ہم تیار نہیں، اور بازار پہ جا کر جو ہے مہنگی ترین چادر خرید کر ڈالتے ہیں۔ حالانکہ جہاں ثواب ملنا ہے، جو حضور کی سنت ہے، جہاں اللہ کی رضا ہے، وہ کام نہیں کرنا، اور کام وہ کرنا ہے جہاں میرے من کی جو ہے وہ خواہش ہے، بس میرے جی میں ہے میں نے کرنا ہے، چاہے وہ دین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسے ہی وہ قوم بھی اپنے معبودان باطلہ کے سامنے لے جا کر کھانے پینے کی اشیاء رکھے۔ حضرت ابراہیم اندر گئے، دیکھا بنائے سجائے ہوئے مورتیاں رکھی ہوئی ہیں ان کے خدا، سامنے کھانا پڑا ہوا ہے۔ اب حضرت ابراہیم تو جانتے تھے کہ یہ بھی کھا نہیں سکتے، اور وہ جو حقیقی خدا ہے وہ کھانے سے باہر ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے سمجھانے کے لیے وہاں ان سے ایک سوال فرمایا، فقال، فرمایا الا تاکلوا، کیا تم کھاتے نہیں؟ جب تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر کھانے کی صلاحیت ہی نہیں، تو پھر یہ برباد تمہارے سامنے لا کر رکھتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ ما لکم، ان سوال اور کر دیا، کیا ہوا تمہیں؟ لا تنطقون، میں پوچھ رہا ہوں تم سے اور تم بولتے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے، یعنی تمہارے اندر کھانے کی صلاحیت بھی نہیں، بولنے کی صلاحیت بھی نہیں۔ جب ان کی طرف سے تو جواب آنا ہی نہیں تھا، جب کوئی جواب نہ آیا تو فراغ علیہم ضربا بالیمین، ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر گئے تھے پہلے سے، بعض روایات میں کڑھاڑے کا ذکر ملتا ہے، تو وہاں کوئی آلہ آپ اپنے پاس لے کر گئے تھے ان کو توڑنے کے لیے، بس ٹوٹ پڑے۔ حضرت حامی نے یہاں بھی ترجمہ کیا فراغ علیہم، بس ٹوٹ پڑے ان پر ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے۔ کل بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، بت توڑنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی عمارت کے اندر 360 رکھے ہوئے بتوں کو آپ علیہ السلام نے خود توڑا ہے۔ تمہارا حضرت ابراہیم ان پر ٹوٹ پڑے، دائیں ہاتھ سے مارتے۔ اب قوم میلے سے لوٹی، عبادت خانے میں داخل ہوئی، دیکھا بتوں کا حشر نشر ہوا ہے۔
یہ سارا منظر دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کس نے کیا ہوگا. کسی نے کہہ دیا وہ جو نوجوان ابراہیم نامی نے، وہ ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، لگتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہوگا. اب سارے کے سارے دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابراہیم کے پاس. فرمایا فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، پس متوجہ ہوئے وہ حضرت ابراہیم کی طرف دوڑ کر، یعنی جلدی میں آئے حضرت ابراہیم کے پاس. آ کر جناب ابراہیم سے سوال کیا تم نے کیا؟ دوسرے مقام پہ قرآن نے ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا ہے نا اس بدبخت نے کیا ہوگا، یہ جو ابھی سلامت موجود ہے، باقی سارے ٹوٹ گئے، یہ بچا ہوا ہے، یہ اس نے کیا ہوگا. یہ بھی سمجھانے کے لیے تھا، جب یہ تمہارے نفع رساں بھی ہے، ضرر سے بچانے والے بھی ہیں، تو پھر پوچھ لو انہیں سے. اب انہوں نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگے حضرت ابراہیم سے آپ تو جانتے ہی ہیں نا یہ بولتے سنتے نہیں، یہ سنتے بھی نہیں، یہ بولتے بھی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش فرمائی. قال فرمایا اتعبدون ما تنحتون، پھر تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ تم عبادت کرتے ہو ان کی جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، خود تراش کے رکھتے ہو اور گھنٹی کے آگے سجدہ. جبکہ دوسری طرف واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ کی ذات اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم جن چیزوں کو کائنات میں بناتے ہو، یعنی جن کے ظاہر کاریگر تم نظر آ رہے ہو ان میں بھی حقیقی کاریگر کون ہے؟ اللہ. فرمایا ایک طرف تمہارے یہ معبود جو اپنے وجود میں تمہارے محتاج، اور ایک طرف وہ ذات عالی جسے کسی نے پیدا کیا نہیں بلکہ اس نے ساری کائنات کو وجود عطا کیا ہے. تو اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ عبادت اس کی ہونی چاہیے یا ان کی ہونی چاہیے. تو فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. اب جناب ابراہیم کے جب یہ جواب سنے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ذرا سی بھی عقل ہوتی تو تسلیم کر لیتے ہم غلطی پر ہیں. یہ بات تو ہم نے کبھی سوچی نہیں کہ یہ بیچارے نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، یہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے، ہماری کیا حفاظت کریں گے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. بجائے اس کے کہ تسلیم کر لیتے غلطی کو اور کلمہ پڑھ کر جو ہے سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ان کے بڑے نے نمرود نے یا جس نے بھی آڈر جاری کیا قالو، کہنے لگے ابنوا لہ بنیان، بناؤ اس کے لیے بڑی بلڈنگ. حضرت تھانوی نے یہاں ترجمہ بنیان کا آتش قدر کیا ہے کہ بناؤ ان کے لیے ایک آگ جو ہے لگائی جانے کے لیے گھر. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور جب آگ خوب جل جائے تو اس دہتی ہوئی آگ میں اس کو اٹھا کر ڈالو. وہ تفصیل دوسرے مقام پر قرآن میں موجود ہے کہ کئی دنوں تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، ایندھن اکٹھا کیا گیا اور پھر آگ لگائی گئی اور وہ بھی خوب جلتی رہی. جب خوب بلندیوں کو پہنچنے لگی تو پھر منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اٹھا کر اس میں پھینکا گیا. اب حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے جیسے ہی تو جلانا آگ کا کام تو نہیں، یہ جلانا تو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اوپر سے حکم آ گیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. تو اللہ اسی بات کو یہاں فرما رہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان قوم والوں نے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں بری تدبیر بنائی، لیکن فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے آگ میں حضرت ابراہیم کو محفوظ کر کے، روایات میں آتا ہے رسی کے ذریعے جناب ابراہیم کو جکڑا گیا تھا تاکہ یہ بھاگ بھی نہ سکے. وہ رسی جل گئی لیکن حضرت ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں چلا. یہ قدرت خدا ہوندی. تو اللہ فرما رہے انہوں نے چاہا حضرت ابراہیم کا برا، لیکن فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو ہی جو ہے زیر کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا. اب اس کے بعد بھی تقریباً 7 سال کا عرصہ جناب ابراہیم قید میں رہے، قوم نے قید میں بھی رکھا. جب رہائی ملی حضرت ابراہیم نے پھر اپنی دعوت شروع کروا دی. لیکن جتنا عرصہ بھی آپ دعوت دیتے رہے تقریباً
بعد نے لکھا ہے 35 سال 37 سال، جب آپ کی پہلی شادی ہو رہی اس وقت 37 سال کے قریب تقریباً آپ کی عمر تھی۔ اتنے عرصہ میں سوائے آپ کی بیوی جناب سارہ اور حضرت لوط آپ کے بھتیجے کے علاوہ کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، صرف 2 آدمیوں نے کلمہ پڑھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جب قوم کی اذیت بھی بڑھ گئی، تنگ بھی آ گئے، تو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہجرت کرنے کا کہ بابل چھوڑ دیجئے، اب فلسطین اور شام کی طرف نکل جائیے۔ تو حضرت ابراہیم حکم پا کر بیوی اور بھتیجے کو لے کر نکلے، اور اس وقت قوم سے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی اللہ کے حکم سے، سیہدین وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ اب جناب ابراہیم جب چلے گئے، شادی تو 40 سال سے پہلے ہو چکی ہے، لیکن اولاد اللہ کی مشیت نہیں۔ تو بعد میں لکھا ہے 80 سال تک آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، بعد میں اس سے زائد عمر 100 سال کی بھی لکھی ہے کہ 100 سال تک آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ اب لیکن ہر ایک مرد کی خواہش، عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے اولاد عطا کرے۔ تو جناب ابراہیم نے اس موقع پر دعا مانگی اللہ سے، جس دعا کا ذکر بھی آگے موجود ہے، اور پھر آنے والے بیٹے کے ساتھ کیا حالات ہے اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا کرے۔